2010 میں میری زمین پہ جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی پیٹرول پمپ کی، تو میں نے انتہائی زیادہ کوشش کی۔ میں نے چاہا کہ میری زمین پہ کوئی بھی اللیگل کنسٹرکشن نہ ہو، اور اس کے لیے میں نے لاڑکانہ کے جو اسسٹنٹ کمشنر اس وقت ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر کہلاتا تھا، اس کو اپروچ کی۔ انہوں نے مختار کار کو لکھا کہ کنسٹرکشن بند کروا دوں۔ اس کے بعد میں میونسپل اتھارٹی کے پاس گیا، ان کو ریکویسٹ کی کہ میری زمین پہ اللیگل پیٹرول پمپ بن رہا ہے جس کو کوئی این او سی نہیں ہے، اور مجھے دکھایا گیا کہ ہم لوگوں نے کوئی این او سی نہیں دی ہے، پھر بھی کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ مہربانی کر کے اس کنسٹرکشن کو روکا جائے۔ کچھ نہیں ہوا، کنسٹرکشن چلتی رہی۔ پھر میں نے سوچا چلو کہ لاڑکانہ کے ڈپٹی کمشنر کو لکھا جائے، جو اس وقت ڈسٹرکٹ آفیسر کہلواتا تھا، اس کو کہا، لیکن کنسٹرکشن نہیں رکی۔ پھر میں جو کمشنر لاڑکانہ کا اس وقت جو ڈی سی او کہلواتا تھا، اس سے جا کر ملا کہ میری زمین پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور یہ اللیگل کنسٹرکشن ہے۔ میں نے زمین خریدی ہوئی ہے جو کہ میرے حصے کی ہے، اس پہ اللیگل کنسٹرکشن روکا جائے، پلیز روکی جائے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے لیٹر تو لکھ دیتے ہیں کہ ہم کمپنی کو لیٹر لکھ دیتے ہیں، اور انہوں نے اس قسم کا لیٹر ایز اے ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاڑکانہ کی طرف سے 3 جون 2010 کو کمپنی کو لکھتے ہیں، اور ان میں بتا دیتے ہیں کہ ایشوئنس آف این او سی فار انسٹالیشن آف بوسیکا پاکستان لمیٹڈ پیٹرول پمپ ایٹ سروے نمبر 52 اینڈ 53 دے وا نبی بخش تپو ابڑا تالکا اینڈ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ مین ایئرپورٹ روڈ لاڑکانہ۔ اور اس میں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے این او سی کے لیے کہا تھا، اور جو کہ انڈر پروسیس ہے، ابھی وہ تیار نہیں ہوئی ہے، اور آپ کو این او سی نہیں دی گئی ہے، اور یہ بھی پتہ لگا ہے کہ آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں جو کہ اللیگل ہے۔ اور انہوں نے ان کو یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بھگوان داس نے کمپلینٹ کی ہے، جس زمین پہ آپ کنسٹرکشن کروا رہے ہیں پیٹرول پمپ کی، وہ ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے، اور اس پہ کنسٹرکشن بند کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں بھی ریکویسٹ کیا ہے، اور اس کمپنی کو لکھتے ہیں کہ آپ کنسٹرکشن بند کریں پیٹرول پمپ کی ٹل دا ڈیسیشن آف دا اسٹیٹس آف ڈسپیوٹیڈ لینڈ، کہ جب تک یہ لینڈ کی ڈسپیوٹیشن کہ یہ کس کی زمین ہے اور کیسی ہے نہ ہو،
اور اگر آپ بند نہیں کرتے ہیں تو کمپنی جو کہ پیٹرول پمپ بنوا رہی ہے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جو بھی لاس، نقصان، ڈیمیج ہوا وہ اس کی رسک پہ ہوگا، اس کی کاسٹ. لیکن پھر بھی وہ کنسٹرکشن چلتی رہی اور اس کے بعد یہی چیز جب ہم نے دیکھی کہ ڈسٹرکٹ اتھارٹی لاڑکانہ کے حکم پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن بھی چلائی، وہ بھی پڑی رہی اور وہ پیٹرول پمپ بن گیا. لوگ کہتے ہیں کہ قانون، میں آج بھی دعویٰ سے کرتا ہوں کہ قانون کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے، جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے. اور اس طرح آج کل جو مائنارٹی کے ساتھ دو مسئلے ہیں کہ ہماری زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں اور ہم اس کو چھڑانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں. دوسرا مسئلہ ہے کہ ہماری جو لڑکیاں ہوتی ہیں، خاص کر کے جو نوجوان 13-14 سالوں کی جو خوبصورت ہوتی ہیں، ان کو اٹھا کے مجبور کر کے وہ چلی جاتی ہیں. تو یہ جو معاملے ہیں اس کو ہم کتنی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب جانے کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے پاکستان. میں سارے لوگوں سے، خاص کر کے دوسری پاکستان کے علاوہ باقی جو کنٹری ہے ان سے میں معلوم کرنا پسند کروں گا کہ ان کے یہاں بھی کیا ایسے ہی بغیر ڈاکیومنٹس کے پیٹرول پمپ بنتے ہیں. پاکستان کا لا تو یہ ہے کہ جو بھی پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ NOC دیتی ہے اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی لیسن دیتی ہے. لیکن جھوٹا NOC بنانا یہاں پہ ایک رواج ہے اور اس رواج کو کوئی توڑ نہیں سکتا.